السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر جاوید عباسی قادری آگرہ سے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے علی نیٹ ورک چینل پر آپ نے یہاں تک مجھے پہنچایا، اور آپ سب لوگوں سے دلی مبارکباد ہے، اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آگے بھی آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیں ہمارے علی نیٹ ورک چینل کو۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر ابھی ایک ویڈیو پبلک ہو رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے، تو مفتی مکرانہ ہیں، وہ دیکھیں کس طریقے سے غیر ذمہ داران بیان دیا انہوں نے۔ حضور سیدی سرکار گلزار ملت واسطی اسماعیلی کالپی شریف سے انہوں نے جو بیان کیا تھا کہ کربلا میں جو تھے وہ بریلی والے تھے، لیکن اس پہ دیکھیں مفتی مکرانہ نے کس طریقے سے جواب دیا ہے۔ کیا یہ اس طریقے سے جواب دینا بالکل درست ہے یا بالکل غلط ہے، یہ آپ دیکھیں گے۔ اور یہ دیکھیں یہ جواب تو دیا، لیکن یہ بھی ہم نے سنا ہے، سنتے آ رہے ہیں علماء اہل سنت سے کہ اس سے زیادہ چاہے کتنا بھی گناہ کر لے، کفر تک کیوں نہ آئے، لیکن اس کی تعظیم کرنا ہم سب لوگوں پر بہت ضروری ہے۔ اور پھر سید زادے حضور کی آل، حضور کی بیٹے، ان کے خلاف اس طریقے سے غیر ذمہ داران اتنی بدتمیزی سے بیان دینا، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور پھر دیکھیں یہ بیان دینے کے بعد میں یہ بیان مطلب اسٹیجوں پر یہ علماء کو کیا جاتا ہے، اسٹیجوں پہ ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ پھر رجوع بھی کرنا ہے آپ کو، تو پھر ایسی باتیں کہتے کیوں ہیں؟ تو آپ کو ہم آگے والی ویڈیو میں یہی دکھانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں مفتی مکرانہ ہیں، شمس الدین مکرانہ، وہ اپنی باتوں سے رجوع کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال پھر بھی یہی ہے کہ جو کربلا کے میدان میں تھے کیا وہ بریلی والے ہیں؟ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، کیونکہ اس طریقے سے حضور کی آل، حضور کے بیٹے کے خلاف اس طریقے سے باتیں کرنا، شبد کہنا، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اور ایسے علماء کہتے ہیں کہ ایک مفتی اور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سید امین القادری، مفتی سلمان حجری، سید ثبات حسین صاحب، ایسے لوگوں کو اسٹیج پہ بلانا نہیں چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، یہ اندازہ لگائیں کہ سید زادے کے خلاف اتنے ذمہ داران، اتنی روحانی فیض والے، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی خانقاہ سے تعلق رکھنے والے جو سید زادے ہیں، حضور سیدی گلزار ملت واسطی اسماعیلی، ان کے خلاف اس طریقے سے بیان دینا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایسے علماء کو بھی اسٹیج پہ نہیں رہنا چاہیے۔ آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھیں، اور اچھا لگے تو ضرور شیئر کرنا، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ شیئر ہونی چاہیے ویڈیو، جس سے کہ ایسے علماء اسٹیج پہ نہ آئیں کہ سید زادوں کے خلاف اس طریقے سے بیان بازی کریں۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ابھی کل آپ نے مظفر پور میں ایک بیان دیا تھا جی حضور گلزار ملت کو لے کر کے۔ جی 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 ان کا جو بیان آیا تھا کہ کربلا شریف میں سب بریلوی مسلک کے تھے، جی جی تو اس پر آپ نے کہا کہ پگلایا ہوا پیر، بدھو میاں، یہ سب جملے ایک سادات کے لیے کیا گوارا ہے؟ ہاں، بات بالکل صحیح پوچھی آپ نے۔ بہرحال یہ جو دو ایک جملے ہم نے ہماری ذریعے سے ادا ہوئے ہیں، جی، یہ جملے ادا نہیں ہونے چاہیے، اس کا مجھے بھی احساس ہے، اور ایک سید کے لیے بھی مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جذبات میں نکل گئے۔ میں ان جملوں سے رجوع بھی کرتا ہوں، اور جو تکلیف ہوئی ہے اس سے میں معذرت بھی کرتا ہوں، میں وہ جملے واپس لیتا ہوں، لیکن میرا سوال باقی ہے۔ جی، میرے سوال کا جواب بہرحال چاہیے مجھے، اور مجھے ہی نہیں، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں سنیوں کو چاہیے، اور وہ یہ جی، کہ پوری زندگی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی لفظ سے اپنی براعت کا اعلان کرتے رہے کہ ہمارا تعارف بریلویت نہیں ہے، ہمارا تعارف مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت ہے۔ تو یہ بریلوی لفظ دیا کس نے؟ وہی میں گزارش کر رہا ہوں، پہلے آپ بات سن لیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ، وارث علوم اعلیٰ حضرت، انہوں نے پوری زندگی اس کی مخالفت کی، جی، اور باضابطہ فرمایا آپ نے کہ دشمنوں کا دیا ہوا ایک جو ہے لفظ ہے بریلوی، جی، ہمارے دشمنوں کا، لہذا ہمارا تعارف جو ہے بریلوی سے نہ کروایا جائے، بلکہ اہل سنت والجماعت، اور جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس حیثیت سے ہمارا تعارف کیا جائے۔ چنانچہ ایک مردود شخص جس نے البریلویہ نامی ایک کتاب لکھی ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے خلاف، اعلیٰ حضرت کے خلاف، اس کے جواب میں رد بریلویہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے لکھا، اس میں باضابطہ اس کا آپ نے اظہار فرمایا ہے جی، کہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، یہ دشمنوں کا دیا ہوا لفظ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟
ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، وہ گروہ وہی اہل السنت والجماع ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے پہ چلنے والا جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کی وضاحت اور سرکار اسلام نے فرمائی وہی اہل السنت والجماع، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ تو ہمارا انٹروڈکشن تو اہل سنت جماعت کے حوالے سے ہونا چاہیے، جس کو گزشتہ 70-75 سال کے اندر ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت سے اپنا تعارف کروایا ہے، اور اس اینگل سے یہ مسلک وہی مسلک ہے جو صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، تبعی تابعین کا ہے، ائمہ مجتہدین کا ہے، بزرگان دین کا ہے، کربلا والوں کا ہے، غوث اعظم کا ہے، غریب نواز کا ہے، مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے۔ اب تک ہم نے بر صغیر پاک و ہند میں یہ پرچار پرسار کیا کہ مسلکی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ صحابہ، تابعین، بزرگان دین، ان کا جو مسلک تھا وہی مسلک ہے۔ بڑی مشکل سے ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے کہ مسلکی اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ اب اس اینگل سے کہ اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں جو حضرت پیر گلزار میاں صاحب نے فرمایا کہ کربلا والے سب بریلوی تھے، مسلکی اعلیٰ حضرت کے پابند تھے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جنگیں مطلب بدر و احد و حنین و خندق، یہ سب جنگیں ہوئی ہیں، جتنے لوگ شامل تھے سب بریلوی، یہی کہا ہے حضرت نے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا عقیدے کے تعلق سے سن لیجیے، پہلے بات سن لیجیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان جنگوں میں شامل تھے، کیا بریلوی تھے وہ؟ صحابہ جنگوں میں شامل تھے، کیا بریلوی تھے وہ؟ تابعین جنگوں میں شامل تھے، کیا بریلوی تھے وہ؟ یہ ایک اصطلاح ہے جو آج کے کوئی 70 سال پہلے ہماری قوم نے جو ہے اہل سنت جماعت کا دوسرا نام یعنی کہ مسلکی اعلیٰ حضرت، اس سے ہم نے اپنا تعارف کروایا۔ لیکن جب حضور تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم ہند اس سے سختی سے منع کر رہے ہیں بریلوی لفظ سے، تو آخر کار کیا یہ کہا جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بریلوی تھے؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بریلوی؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ یعنی وہ متبوع ہمارے ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، اعلیٰ حضرت ان کے تابع ہیں، نہ کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث اعظم، سرکار غریب نواز، وہ ہمارے مسلک کے تابع نہیں ہیں، ہم ان کے تابع ہیں۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے جو صحابہ کا مسلک تھا وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین دے کر کے گئے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تو اس کو کیا کہا جائے؟ تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، اہل سنت والجماعت سے ہمارا انٹروڈکشن ہے۔ دیوبندیوں نے یہی فائدہ اٹھایا نا، دنیا کے نقشے پہ ہمارا تعارف اہل سنت والجماعت سے جو تھا اسے کاٹ کر کے البریلوی نیا مسلک ہے، اس حیثیت سے ہمارا انٹروڈکشن کروایا، جس سے ہم پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں بدنام ہم کو کیا گیا۔ اب ہم کس کو سمجھائیں گے کہ یہ سب بریلوی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بدر و احد و حنین و خندق کے سارے صحابہ، سارے مجاہدین، غوث پاک، کربلا والے، کس کو سمجھائیں گے؟ یہ تو باضابطہ طور پر ہم نے غیروں کے اور ہتھیار دے دیا ہے۔ اب ہماری پوری نسل قیامت تک یہی سمجھاتی رہے گی اور بالکل ناکام رہے گی یہ سمجھانے میں کہ یہ بریلوی تھے، اگر اس کا کوئی آپشن ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے کہیں بریلوی نہیں لکھا اپنے آپ کو، سرکار مفتی اعظم زندگی میں اپنے اس کی مخالفت کرتے رہے، سرکار تاج الشریعہ